تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہے۔ اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام اور رحمت برکت ہے اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت تسلیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابھی چند دنوں پہلے عید الاضحیٰ کو پرسکون طریقے سے ایک خوشی کے طور پر منایا، اور یہ اللہ کی توفیق ہی ہے کہ اس روئے زمین پر کئی ایسے خطے اور ایسے خطے میں ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ عید بھی ہر بار کی طرح اس بار بھی خوف اور دہشت میں، رنج اور غم میں اس اسلامی تہوار کو منایا۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاشی کے دروازے کھولے اور اللہ تعالیٰ ہر شخص ان کی حفاظت کرے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرامن طریقے سے عید الاضحیٰ کی خوشی ہمیں عطا فرمائی۔ حضرات، پچھلے دروس سے مسلسل سیرت ابراہیم پر ہماری بات چل رہی تھی، اور اس کی آخری کڑی بھی دعائے خلیل الرحمن ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے بات کو مکمل کیا۔ اس کے بعد عید آ گئی۔ عید کے بعد یہ ہمارا پہلا درس ہے۔ بقر عید یا قربانی کی عید یا عید الاضحیٰ، سب مسلمان جانتے ہیں اس کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان، اور خصوصی طور پر عید الاضحیٰ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے۔ ہم نے آسانی سے تندرست اور موٹے تازے جانور کی قربانی کی، کھا پی لیے، بانٹ دیا اور واپس ہماری زندگی روٹین میں آ گئی۔ درس و تدریس ہوتے اسی لیے تاکہ یاد دہانی بات برقرار دی جائے۔ قربانی جو ہم نے کی، اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی منشا، اس کی حکمت کا فرما ہے، ہمیشہ ہمیں وہ یاد رکھنا کہ ایک باپ نے مدتوں بعد ملے اپنی اولاد، چہیتی اولاد کو، فلما بلغ معه السعی، دوڑ دھوپ کی عمر میں کہ جب بچہ باپ کی بات چیت کو سمجھ لیتا ہے، جب اس عمر میں اسماعیل علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں روکا اور فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، جو آپ نے خواب میں دیکھا
وہ کر دیا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیرے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا. فانظر ماذا ترى، تو بتا اب کیا کرنا ہے. اور بیٹا بھی کیا باپ کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم اللہ کے وفادار. اور بیٹا بھی کہا چھوٹا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے کہا مان لیا باپ اور بیٹے نے، اور پیشانی کے بل جب اسماعیل کو گرا دیا، جیسے ایک جانور کو قربانی کرتے وقت قصاب کیسے پٹکتا ہے ویسے گرا دیا. پھر قرآن خاموش. آگے کیا ہوا اس کا منظر نہیں بیان کیا. پٹک دیا، چوری رکھ دی، خاموش. قرآن کیا ہوا؟ کانا ما کان، پھر ہوا جو ہوا. اس کے فدیے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بیٹے اسماعیل کی قربانی کے فدیے میں ایک جانور دیا، بڑا عظیم جانور. پھر وہیں سے یہ قربانی شروع ہوئی. اب یہ منظر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے قربانی کرتے وقت کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے بندے اپنی زندگی میں قربانی کا جذبہ ہمیشہ پائیں. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہمیشہ اپنی زندگی میں، اپنے ذہنوں میں، دلوں میں یہ رکھے کہ مجھے اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. میرے پاس اللہ کا دیا جو کچھ ہے، میری جان بھی، میرا مال، میری اولاد، میرا وقت، سب کچھ اللہ جب چاہے اللہ کے لیے پیش. قربانی مشروع کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے. قربانی کو جو سنت کہا گیا، اسی لیے قربانی ہر سال آتی ہے. ذہن بن جائے، سوچ بن جائے، مرد ہو یا عورت، بالغ، ایک سوچ بنے اللہ کے لیے کرنا ہے. کچھ بھی جو اللہ چاہے وہ اللہ کو دینا. اور کیا وقت، کیا مال، کیا جان، خود کی جان قربان کرنا، خود کا وقت، خود کا مال قربان کرنا یہ آسان ہے ایک کم عمر کے خود کے بیٹے کو قربان کرنے کے مقابلے میں. اپنی اولادوں پہ نظر ڈال کے دیکھیں، کانٹا چبھنا ایک آدمی برداشت نہیں کرتا اولاد کے لیے. ابراہیم نے اس کو ذبح کیا اللہ کے حکم سے. یہ قربانی. اب اس کے مقابلے میں کیا قربانی دے سکتا ہے آدمی؟ خود کو قربان کرنا آسان ہے بیٹے کو قربان کرنے کے مقابلے میں. ایک ذہن اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے مسلمانوں کہ جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے حکم پر اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کر کے خیال یہ کرے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ وچار سوچ رکھے. قربانی نام ہی اس کا دیکھیں، قربانی. بکرا ذبح کیا جا رہا ہے ہر سال. سوچ یہ بننی چاہیے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس رب کے لیے. کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنوں نے سودا کر لیا اللہ سے اپنے جان اور اپنے مال کا. بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے رب جنت دے دینا
یہ جان اور مال تیری، یہ بیچ دی اللہ کو۔ اب اللہ جب جو مطالبہ کرے، اللہ اس کا رسول جو حکم دے، اس وقت اف پٹ نہیں، چوں چرا نہیں، بس قربان کرتے ہیں۔ قربانی یہ میسج دیتی ہے۔ ہم غور کریں، ہم نے موٹی تازی قربانیاں کر لی، لیکن کیا ہم نے ہمارے دماغوں میں تصور پالا کہ رب کے لیے کچھ بھی کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے؟ یہ تصور پالا؟ قربانی کرتے تو خوب پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ دعائیں کیا میسج دے رہی ہے؟ میں نے میرا چہرہ پھیر دیا اللہ کی طرف، سب سے کٹ کر یکسو ہو کر صرف رب کا ہو گیا، اب میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے روحانی باپ نے اعلان کیا تھا، شرک اور مشرکین سے توحید اور اہل توحید کا تعلق نہیں، سب سے کٹ کے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہی چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، قربانی کا جذبہ دلوں میں پالے۔ اور قربانی کس چیز کی اللہ چاہتا ہے ہم لوگوں سے؟ ابراہیم سے تو بیٹے کی قربانی مانگی تھی، ابراہیم نے بیٹے کی قربانی ہنستے ہنستے فرما برداری کر کے دل کی گہرائیوں سے پوری کوشش سے بیٹے کو پیش کر دیا اللہ کے ساتھ۔ ہم مسلمانوں سے اللہ کیا قربانی چاہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ محبوب ترین چیز اللہ مانگتا ہے ہم سے۔ ہماری زندگیوں میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے اللہ وہ مانگتا ہے۔ ہمارا کیا پسند ہے؟ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت ہمیں محبوب ہے۔ اللہ ہم سے یہ مانگتا ہے۔ اور سب سے پہلے اگر جان پر بات کریں، اللہ ہم لوگوں سے ہماری جان مانگتا ہے۔ اس میں بھی سب سے بڑی چیز کہ تمہاری جو زندگی اور جان ہے یہ اللہ کی عبادت میں لگی رہے۔ تمہارے وجود کا مقصد جو اللہ نے تمہیں سانسیں دی ہے، تم دنیا میں جی رہے ہو، اس مقصد کو پہچانتے ہوئے تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام قربانی کے پس منظر میں سب سے بڑی شخصیت، جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اللہ کے لیے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو حکم دیا۔ قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کرو ان لوگوں کے سامنے۔ انہو کان صادق الوعد، جو وعدے کا سچا اور پکا تھا، جو اللہ سے عہد و پیمان کیا اس کو توڑا نہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا کر دکھایا جس نے، اور تھا بھی رسول اور نبی۔ اب اسماعیل کا تذکرہ کرو، ان کی تعریف بیان کرنے کے بعد ان کی ایک صفت بتائی کہ ہمارا یہ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو قرآن نے بیان کیا۔
جن کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، جن کے طریقے پر چلتے ہوئے تم ہر سال جو جانوروں کی قربانیاں اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو اللہ کے سامنے جانور کی قربانی پیش کرتے ہو، وہ اسماعیل ایسا تھا کہ پوری زندگی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا رہا۔ تو اب اے مسلمانوں، اے اسماعیل کے اولاد، اے اسماعیل کے ماننے والوں، اپنے آپ کو دیکھو، کیا تم بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہو؟ جس کے طریقے پر چل کے قربانی کرتے ہو، اس کے اسوے کو، اس کی زندگی کو اپنانے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، کیا تم یہ کرتے ہو؟ اللہ تعالی دنیا میں سب سے اونچا مرتبہ جو ہے نا، وہ نبیوں اور رسولوں کو دیتا ہے۔ نبی اور رسول اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ کے چہتے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو بڑا بڑا پروٹوکول دیتا ہے، فرشتے ان کی حاضری میں رہتے ہیں، جنت ان کے توسل سے ملتی ہے، اللہ خطاؤں سے ان کو پاک رکھتا ہے، اللہ بڑے بڑے معجزے اور کرامتیں ان کو دیتا ہے، ان کے اشارہ ابرو سے دنیا میں فرشتے بڑے بڑی ڈیولپمنٹ اور تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ رسولوں کا یہ مقام ہوتا ہے۔ لیکن آپ تمام رسولوں کی زندگیاں پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ ان سب کے امام اور سید محمد مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کے اتنے قریب اور چہیتے بندے تھے، لیکن عبادت کی اعلیٰ مثالیں انہوں نے پیش کی، کبھی بھی عبادت اور بندگی کے دائرے سے نکلے نہیں۔ یامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، ان کو حکم یہی تھا کہ زندگی بھر اللہ کی عبادت اور غلامی اور بندگی کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ آیا ہے سارا پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ مریم میں خاص طور، سورہ انبیاء میں خاص طور سے تمام نبیوں نے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو عبد بنا کے پیش کیا اور ثابت کیا کہ عبادت کی اعلیٰ مثالیں نبیوں نے قائم کی۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی نہیں ملتا ہے، پروردگار سے زندگی بھر عبادت کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں، خود کے لیے، اولاد کے لیے۔ ہم ان نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے عبادت سے باہر جا سکتے ہیں؟ غور تو کریں، عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ماں کا دودھ پی رہے ہیں اور معجزانہ طور پر جب اللہ نے بولنے کی توفیق دی تو کیا کہا؟ سورہ مریم کے شروع میں ہی کہ اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ پہنچ رہے ہیں، اور سب سے پہلی بات چیت میں رب تعالیٰ ان کو کیا حکم دے رہا ہے؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تجھے پیغمبری عطا کر رہا ہوں، جان لے میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کر۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء، اتنے بڑے بڑے رسول، اتنے اونچے مرتبے کے ہستیوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا حکم دیجیے۔ ہما شما کیا چیز ہے؟ سال بھر میں چند ایونٹ ہوتے ہیں، رمضان، جمعہ، عاشورے کا روزہ، عرفے کا روزہ، عیدین،
بڑے بڑے جو ایونٹ سال بھر میں ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کی اجتماع ساتھ ہوتی ہے اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہ دن گزر جاتے ہیں، ہم روٹین میں آ جاتے ہیں کیا بھائی اب نماز اب پڑھی نہیں پڑھی۔ ایک ہم نے اس کو آپشنل طور پر بڑے ہلکے انداز میں اس کو لیا۔ نبیوں نے اس عبادت کو یعنی صلاۃ اور نماز کو ہلکے میں نہیں لیا، بڑے سختی سے اس کو لیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان ہونے کا سب سے بڑا پروف یہی ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ مسلمان ہونے کا کہ ایک خاتون مسلمان خاتون ہے، ایک عورت مسلمان عورت ہے، ایک لڑکا مسلمان لڑکا ہے، ایک مرد مسلمان مرد ہے، ایک بوڑھا مسلمان بوڑھا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ اس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے۔ اللہ کی قسم سب سے پہلے چیز یہی ہے۔ انبیاء اور رسول اس بات کو جانتے تھے، اسی لیے اس پر بڑی سختی سے عمل تھا ان لوگوں کا، ہمارا نہیں ہے۔ اس پر قربانیاں قبول بھی ایسوں کی ہوتی کہ نہیں ہوتی، کبھی غور کیا؟ آسانی سے قربانی کی، کھائے پیے فری ہو گئے۔ تھوڑا سا علم کے میدان میں آ کے علماء کی مجالس میں بیٹھ کے آپ علم کے سمندر میں گوتا لگا کے دیکھیں، پتا چلے گا بے نمازی کی قربانی بھی نہیں ہے۔ قربانی سیکنڈری چیز ہے، روزہ بعد میں، حج بعد میں، قربانی بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، عمرہ بعد میں، صدقہ و خیرات بعد میں، ساری نیکیاں بعد میں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے مسلمان کے لیے وہ نماز ہے۔ دنیا میں بھی پہلی چیز، آخرت میں بھی حضور نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن ایک بندے سے وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر وہ صحیح ہوئی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، وہ کامیاب ہوا، اس نے نجات پائی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اگر نماز میں فساد ہوا، بگاڑ ہوا، وہ ناکام اور نقصان اٹھانے والا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے۔ ایمان ہونا چاہیے حضور کی باتوں کو۔ یہ جو کہا نماز میں فساد ہوا تو ایسا بندہ ناکام اور نامراد اور نقصان اٹھانے والا قیامت کے دن ہوگا۔ اب نقصان کیسا، یہ بات میں دوں گا۔ نماز میں فساد کیا ہو سکتا ہے؟ فَإِن فَسَدَتْ، کیا ہے فساد نماز کا؟ اول چیز کہ سرے سے نماز آئی نہیں زندگی میں، اس کے بارے میں تو مسلمان ہونے پر بھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے۔ عرب علماء کے تو یہاں تک فتوے ہیں، بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ باپ نمازی تھا، بیٹا بے نمازی، باپ مر گیا، باپ کی وراثت میں بیٹے کو حصہ نہیں ہے کیونکہ کافر ہے وہ۔ اتنے سخت فتاوا ہے۔ فساد یہ نہیں ہے، نماز کا فساد یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھنے والا تو کافر ہے۔ نماز میں فساد کا مطلب ہے کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، من ہوا تو پڑھ لی، مشغول ہوئے دوستوں میں گھومنے پھرنے میں، تجارت میں، اور پابندی سے چھوڑنے کی عادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا پابندی سے پڑھنے کا، ہمارا پابندی سے چھوڑنا ہماری عادت میں شمار ہو چکا ہے۔ نماز میں فساد یہ ہے کہ ایک بندہ پابندی سے نماز چھوڑتا ہے۔ ایسے ہی نمازیوں کے بارے میں قرآن نے کہا فویل للمصلین، خرابی ہے، ویل ہے، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے نقصان، خرابی اور ویل ہے۔ اور بعض روایات میں علماء نے کہا ویل جہنم کی ایک واحد وادی کا نام ہے، اس میں وہ نمازی جائیں گے۔
الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے خرابی، حیران ہے نمازی اور خرابی، وہ نمازی جن کی نمازوں میں وہ سستی آتی ہے، سستی سے نمازیں پڑھتے، جو نمازوں میں غافل ہے، سست، اور یہاں کا فقط خواب و خسر، نقصان میں ناکام۔ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ قربانی کے ضمن میں بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنا تو بڑا اونچا مرتبے کے لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، وقت کی اور جان کی قربانی کی سب سے چھوٹی نشانی ہے کہ آدمی یا عورت نماز کے لیے وقت نکالے اور اپنے زندگی، اپنی جان کو نماز کے لیے پیش کرے، اپنے جسم کو، یہ سب سے چھوٹی نشانی ہے قربانی کی، وہ بھی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے تو اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیا، خود زندگی پر قائم رہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا۔ ہم کیا نماز پڑھیں اور کیا حکم دیں؟ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ خود نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گھروں کی ذمہ دار کہا، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور ان کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اس عورت سے پوچھا جائے گا اس گھر کے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں، ان کے حق ادا کرنے کے بارے میں۔ عورتوں کو بھی ذمہ دار دیا بچوں اور شوہر کے گھر اور مال کا۔ کیا عورتیں اپنے بچوں کی نمازوں کا، ان کی تربیت کا خیال رکھتی ہے؟ ایک باپ اپنے گھر میں اپنی اولاد، اپنی بیوی کی نمازوں کا خیال رکھتا ہے؟ یہاں بڑے بڑے پیغمبر ایسے نہیں تھے کہ باہر ساری دنیا کو دین پھیلا رہے ہیں اور گھر میں اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، ایسا نہیں تھا۔ گھر میں سخت قانون تھا ان کا نماز کو لے کر، اسی لیے حکم دیا کہ جب بچہ تمہارا 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو پیٹو، اس بات اتنی سختی بتائی۔ ہم خود نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے پاس وقت نہیں اللہ کے لیے، ہم وقت بھی قربان نہیں کر سکتے، اپنے جسم کو بھی اللہ کے لیے پیش نہیں کر سکتے، کیا اولاد کی چھری چرائیں گے یا کیا اپنے خود کی قربانی دیں گے؟ بتائیے۔ ہم قربانی کرنے والے، ہمارے پاس وقت کی قربانی کا تصور نہیں ہے، چھوٹے چھوٹی چیزیں ہمیں نماز سے روک دیتی ہے، جبکہ قرآن نے تو تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت وبیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ آدمی ان کو بزنس اور تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہیں روکتی۔ اللہ نے تعریف کی، ہم آتے ہیں اس تعریف میں، چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے اجر اور کارن ہوتے ہیں نماز چھوڑ دینے کے، بڑا ہلکے میں لیا ہم نے اس عبادت کو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری زندگیوں کا جز ہونا چاہیے۔ کیسا جز؟ زندگی میں سانسوں کی کیا اہمیت، جینے کے لیے پانی کی کتنی اہمیت ہے، کھانے کی کتنی اہمیت ہے، ایسے ہی کامیابی کے لیے نماز کی اہمیت ہونی چاہیے ہمارے متروں میں، تب جا کے کامیاب ہوں گے، ورنہ ناکامی مقدر ہوگی ہماری اگر چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہم نے اس عبادت سے منہ پھیر لیا تو۔ اور کیسی ناکامی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من حافظ علیہا، جس نے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر نماز کے بارے میں کچھ باتیں بتائی، نماز کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا جس نے اس نماز کی حفاظت کی۔ نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے اور کس سے ہوتی ہے؟ نماز کی حفاظت ہوتی ہے شیطان سے، کہ شیطان نماز سے ورگلا نہ دے۔ نماز کی حفاظت ہوتی ہے دندے سے، مشغولیت سے، بے نمازی دوستوں سے، بے نمازی ماحول سے، یہ نماز کی حفاظت
کہ کہیں یہ ماحول، کہیں یہ دوست، کہیں رشتہ دار یا دھندا یا تجارت یہ نماز نہ چھڑوا دے، اس سے نماز کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کیسے کہ چھوٹے نہیں۔ نماز کا ایک فساد کہ نماز چھوڑنا، اور دوسرا فساد سنت کے خلاف نماز پڑھنا، سنت سے دور نہ کر دے کوئی، حضور کے طریقے سے دور نہ کر دے۔ نماز کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ پابندی سے نماز پڑھی جائے، حضور پاک کی سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ تو جس نے نماز کی حفاظت کی، حضور نے فرمایا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نور ہوگا، برہان ہوگی، اور اس کے لیے نجات ہے قیامت کے لیے۔ اب یہ تین لفظ نور، نمازی آدمی کے لیے، نمازی عورت کے لیے نور ہوگا۔ اور نور کی انسانی زندگی میں کتنی اہمیت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کی ایک دو مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا میں اللہ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے کس کا؟ مومنوں کا، جو ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، نور کی طرف۔ نور کا مطلب نور اسلام، نور ہدایت، ایک ایسی سمجھ کی طرف کہ جس نور کی روشنی میں ایک بندہ مومن دنیا میں دین و دنیا کے صحیح فیصلے کرتا ہے، اس کی روشنی، جس کو اللہ دنیا میں نور دیتا ہے اس کے لیے ایسی روشنی اس کو عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ دین اور دنیا کے معاملے میں اس کی روشنی میں صحیح فیصلے لے کے صحیح راستے پہ چلتا ہے دنیا میں۔ اور آخرت میں نور کی بڑی اہمیت ہے۔ کئی موقعوں پر، ایک موقع جہاں انسان کو نور چاہیے گا، وہ کون سا موقع؟ قیامت برپا ہو گئی، نامہ اعمال مل گئے، ترازو میں رکھ کے تول دیے گئے، سفارش کے دفتر کھل گئے، حضور پاک کی سفارش سے خوش نصیب لوگوں کو جنت کے راستے پہ چلنے کا حکم دے دیا گیا، بد نصیبوں کو جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ اب وہ خوش نصیب کہ جن کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، وہ خوش نصیب جن کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری رہا، وہ خوش نصیب جن کے لیے حضور پاک نے اللہ سے سفارش کر دی، وہ خوش نصیب جن کو جنت کا راستہ دکھا دیا گیا۔ اب اس راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، اب سامنے جنت ہے، یہ میدان محشر ہے، نیچے جہنم ہے، اس پر پل ہے اور اندھیرے میں وہ پل ہے۔ اب سارے مرحلے پار ہو گئے، آخری مرحلہ کہ میدان محشر سے جنت کے گیٹ تک پہنچنا ہے۔ ایک پل جہنم کے اوپر رکھا جائے، بال سے باریک تلوار سے تیز، اسلام نہیں پل صراط، اسلام نہیں پل صراط، بال سے باریک تلوار سے تیز، سارے مرحلوں میں کامیاب آدمی اس پل پر جب سوار ہوگا، گھوپ اندھیرا اور جنت اور میدان محشر کے بیچ میں اس پل پر بڑے بڑے بیریکیڈز، رکاوٹ ہے۔ اب اندھیرے میں بال سے باریک تلوار سے تیز پل کو پار کر کے جنت دار السلام کے گیٹ پہ پہنچنا ہے۔ اندھیرے میں کون سی چیز چاہیے؟ بیریکیڈز کو دیکھنے کے لیے، قدم بڑھانے کے لیے کیا چاہیے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پروردگار ہمارے نور کو پورا کر دے، اتمام کر دے، وہاں نور چاہیے۔ اب جس کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثالیں دے دے کے بتایا، کسی کے پاس کتنا نور ہوگا، انگوٹھے میں جو عورتیں پہنتی ہیں پیروں میں انگوٹھی، اتنا ایک چھوٹا سا نور جس سے وہ دیکھیں گے
کسی کے پاس بڑا نور ہوگا، بڑی فوکس لائٹ سے زیادہ چمکتا ہوا نور ہوگا جس کی روشنی اس کو پار کرے۔ اسی لیے دعا میں کیا ہے، ربنا اتمم لنا نور، نور کو پورا کر دے، نور عطا کر دے نہیں، نور کو پورا کر دے، اتنا نور کہ جس کی روشنی میں پل صراط پار ہو جائے، سارے اندھیرے چھٹ جائے۔ اور یہ نور کس کو ملے گا صاحب؟ نمازی کو نہیں بھائی جان، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، حفاظت چوکنا رہا، نماز چھوٹے نہیں، پابندی نماز پڑھنے میں ہو چھوڑنے میں نہیں، اس کو وہ نور ملے گا۔ تو پہلی چیز نور، دوسری چیز برہان، برہان کہتے ہیں واضح دلائل کو، پکا پروف دلیل۔ کس بات کی دلیل ہو سکتی ہے؟ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل جو میں نے شروع میں کہا واللہ اعلم بالصواب، یہ پکا سچا مومن اور مسلم ہے اس بات کی دلیل۔ دو، اور تیسرا نجات، جو حفاظت کرتا ہے اس کو یہ تین چیزیں ملے گی۔ نجات کس سے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، دیکھتے ہوئے آگ سے، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ جو تین چیزیں ملے گی نماز کی حفاظت کرنے والی۔ پھر فرمایا من لم یحافظ، جو حفاظت نہیں کرتا نماز کی، پڑھی پڑھی نہیں پڑھی، وقت ملا پڑھ لی، چھوڑ دی، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ، شروع کریں گے، پڑھنی ہے، ابھی چھوٹ رہی ہے، ابھی نہیں چل رہا ہے، انشاءاللہ آئیں گے پڑھیں گے۔ ایسے لوگ کہیں ملتے ہیں، ایسے لوگ انشاءاللہ آ رہا ہے، لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، ہمارے بھائی سمجھ نہیں ہے، اسی لیے اللہ رسول سے دور ہے، ان کی تعلیمات سے دور ہے، اسی لیے نماز کو ہلکے میں لے رہے۔ میرے نبی نے بڑی سختی سے اس کو لیا، بڑے اس کی احکامات دیے، قرۃ عین فی الصلاۃ کہہ کے ساری چیزیں بیان کر دی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ جو حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات کی گارنٹی اس کے لیے ہوگی۔ الٹا کیا ہوگا؟ یوم القیامت مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، قیامت کے دن بے نمازی قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حساب و کتاب، فرعون کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو خدا اور رب کہا تھا، اس کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے، حامان ظالم اور جابر کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کافر کے ساتھ اس کا حساب و کتاب۔ اندازہ لگا لیجیے اللہ رسول کی نظر میں نماز پابندی سے پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، بے نمازی کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ فرعون اللہ رسول کا دشمن، فرعون مسلمانوں کا دشمن، فرعون وہ جس نے اپنے آپ کو خدا کہا، اس کے ساتھ بے نمازی کا شکل۔ یہ تو شروعاتی دور، اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہوگی، قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب پنڈلی کھول دی جائے گی قیامت کے دن، حساب و کتاب کے وقت، جب لوگ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو قیامت کے دن سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ دنیا میں تو لوگ اللہ کے منکر، رسول اللہ کے منکر، نمازوں کے منکر، آخرت کے منکر، یا اللہ رسول کے ماننے والے لیکن نمازوں میں سست، عبادت میں کافر، شب صبح میں زندگی گزارا۔
لیکن قیامت کا جب دن قائم ہوگا، کیا ایک بھی کافر یا ڈاؤٹ کرنے والا ڈاؤٹ کر پائے گا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں؟ جب سامنے آ جائے گی حقیقت، انکار کرے گا کوئی؟ بے قیامت دیکھ لی، حساب و کتاب میدان محشر میں کھڑے ہیں، کوئی اللہ رسول کا انکار کر سکے گا؟ کوئی غافل ہوگا، شک کرنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کیونکہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یدعون الی السجود، قیامت کے دن ان کو بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو۔ کوئی انکار کر سکتا ہے قیامت کے دن؟ نریندر مودی بھی انکار نہیں کر پائے، کیونکہ وہ بھی اس کے سامنے بھی حقیقت آ گئی۔ کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ سامنے فرشتوں کی فوج دائیں بائیں کھڑی ہے، کوڑے لے کے کھڑی ہے، میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، کون انکار کرے سجدے سے؟ اب قرآن نے تو کہا وہ بھی سجدہ دنیا میں کرتے ہیں جن پر عذاب حق ہو چکا، عذاب جن پر حق ہو چکا کہ عذاب میں جائیں گے، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بلایا جائے گا کہ آؤ سجدہ کرو۔ سجدہ کون سی عبادت میں ہوتا ہے؟ زکات میں، روزے میں، حج میں، یا نماز میں سجدہ؟ چلو بلایا جائے سجدہ کرو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلہ، کچھ لوگ ہوں گے آنکھیں جھکی ہوئی اور ذلت نے گھیر رکھا، ذلت نے جن کو گھیر رکھا ہوگا، سر اور آنکھیں جھکائے کھڑے ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کتنی بڑی بدنصیبی، رب تعالیٰ سامنے ہے اور سجدے کے بلایا جا رہا ہے اور سجدہ نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی ریڑھ کے ہڈی کو سخت کر دیا جائے گا، جھکنا چاہیں گے جھک نہیں پائیں گے، چاہیں گے اللہ سجدہ کریں سجدہ کریں۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ کیا ہوگی؟ بہت خطرناک وجہ ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نماز شروع کرنی ہے یار، انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ قرآن کی سورہ قلم کی 43 نمبر کی آیت ہے شاید، اور شاید 29ویں پارے میں سورہ قلم۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، کون لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے اللہ کے سامنے قیامت کے دن؟ وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، اس وقت جب وہ تندرست تھے، صحیح سالم تھے، اس وقت وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن سجدہ کرنا چاہیں گے، سجدہ کر نہ پائیں گے۔ کتنی بڑی وجہ، کتنی خوفناک بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس میں سستی مت کرو، یہ مروا دے گی سستی تمہیں قیامت کے دن، دنیا میں بھی بربادی، قبر میں بربادی، اور قیامت میں ذلت اور رسوائی، اور جہنم میں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا۔ نماز سے غافل آدمی، نماز سے دور جو عورت ہے، اس کو اتنی بنیادی وجہ بتائی کہ جن کو دنیا میں جیتے جی تندرستی کی حالت میں جب وہ صحیح سالم تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی آؤ سجدہ کر لو، اس وقت وہ نمازیں نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جب پوری دنیا، پوری مخلوق سجدے میں ہوگی، یہ ظالم اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہوگا۔ اتنی بڑی ذلت ہے۔ اس لیے انبیاء نے، صالحین نے اور ہمارے بزرگوں نے اس عبادت پر بڑی سختی سے عمل کیا۔ ہمارے اسلاف کے اگر واقعات بتاؤں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ہمارے اسلاف میں بڑے ایک بزرگ، نام بھی بول رہا ہوں، تابعین میں سے، صحابہ کی اولاد، بیماری کی حالت میں کہ اٹھ نہیں پا رہے، کھا نہیں پا رہے، حی علی الصلاح کے ندا سنتے ہیں، اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ حضرت آپ کو رخصت ہے، بیمار ہے، یہی پڑھنا ہے، رک جائے کہ نہیں نہیں، میں مؤذن کی آواز میرے کان میں پڑے، آؤ نماز کی طرف، اور میں نماز کو نہ جاؤں، یہ ممکن نہیں۔ اور اے لوگوں، جان لو کہ حی علی الصلاح کی آواز ہے اور مجھے مسجد میں نہ پاؤ تو جان لینا میں قبرستان میں ہوں۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا نماز کو لے کر۔ ہماری زندگیوں میں یہ عبادت میں بڑی کوتاہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی چیز نماز۔ اللہ نے عمر کے نام پر ایک مہلت دی ہے، اس مہلت کو دھندے میں، تجارت میں، دوستوں میں، کھانے میں، گھومنے میں، پھرنے میں جایا مت کرو، عبادت کر لو، اس کے بعد جاؤ دوستوں میں، جاؤ دھندے پر، جاؤ نوکری پر، کون روکتا ہے؟ مقصد یہ ہے، باقی سب ضرورتیں ہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا اور مقصد کو ضرورت بنا دیا۔ تھوڑا اللہ جھٹکا دیتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے تو بھائی پہلی سب میں نظر آتا ہے، اور تھوڑا اللہ نے راحت دے دی، دھندا پانی ٹھیک چل رہا ہے، کہاں نماز ہے؟ بھائی تو شملہ بیٹھا ہے، کشمیر بیٹھا ہے، گھومنے گیا ہوا ہے، موج و مستی سوجتی ہے، تھوڑی راحت ملتی اور مشکل میں نماز یاد آتی۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، لوگوں اٹھو، کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہر نماز کے وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو، بجھاؤ اس آگ کو جو تمہاری وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہے، وہ آگ لگی ہوئی ہے، اٹھ کے اس آگ کو بجھا دو نماز پڑھ کے۔ آگ لگ چکی ہے تو اس کو بجھانا ہے نماز سے۔ اس لیے کوشش کریں یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، باقی سب سیکنڈری ہے۔ چھوڑنا، پکڑنا، چالو کرنا یہ تصور میں نہ ہے، حصہ مسلمین میں شمار ہو، نمازی لوگ کہیں نمازی بن جائے، ہمارا شمار ان میں نہ ہو کہ بے نمازی لوگوں کے اندر گنتی ہو، ورنہ فرعون، قارون، حامان کے اندر شمار ہوگا۔ چند نصیحتیں آپ کو یاد دہانی کے طور پر کی ہے۔ بہترین قربانی کا موقع گزرا ہے، اپنی اصل قربانیاں اپنے نفس کی اور جی کی اور من اور مرضی کی اور خواہشات کی قربانی، کہ ایک طرف حکم صلاح نماز ہے اور ایک طرف دوستوں کی مجلس ہے، من کر رہا ہے کہ دوستوں کی مجلس نہ چھوڑے، حکم ہے نماز کا تو دوستوں کی مجلس قربان کرے، نماز کا حکم ہے اور دھندے کا ٹائم ہے، اس دھندے کے ٹائم کو قربان کرے اللہ کے حکم پر۔ یہ قربانی، یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں، تب جب وقت میں جب ہوگا اور بڑی سر دھڑ کی بازی لگانے کی باری آئے گی تو وہ قربانی دینا آسان ہو جائے گا۔ فتنوں کا دور ہے اور یہ اللہ سے جڑنے کا ایک اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نماز، اور یہی ہمارا بچاؤ ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو بھائیوں کوشش کرو، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سب کوشش کریں کہ نماز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور بغیر کسی اجر کے اور بغیر کسی کارن کے ہمیشہ پابندی سے نماز نہ چھوٹے، اس کی سب ساتھی کوشش کرے، اور اپنے گھر والوں کو خصوصی طور پر، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ذکر ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، تو اپنی بیویوں کو، بچوں کو بھی اس کا عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور
پابندی سے اپنی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور نبی کی سنت کے مطابق عبادتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب۔